Assalamu alaikum students. Today is our lecture 13. So first of all we'll go for quick revision for lecture 12. So lecture 12 بہت انٹرسٹنگ تھا, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا جو ہم نے انٹینجیبل ایسٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. تو پہلے یہ بتائیں کہ ڈسکشنز کس نے سٹارٹ کی ہوئی آپ میں سے؟ ڈسکس کرتے ہیں آپ چیزیں؟ تھوڑا مجھے آج بتائیں کہ ڈسکشنز کیسے کرتے ہیں. فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیلی فون پہ کرتے ہیں, موبائلز پہ کرتے ہیں, فیس بک پہ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں ڈسکشن؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں ابھی جب لیکچر دینے آ رہا تھا تو میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا بھائی آپ کیسے اسٹڈی کرتے ہیں, ہوم اسٹڈی, اپنی پرائیویٹ اسٹڈی بتائیں, اپارٹ فرام لیکچر اٹینڈ کرنا, یونیورسٹی آنا جانا, کیا کرتے ہیں؟ تو بڑا انٹرسٹنگ اس نے آنسر دیا. کہتا سر میں فیس بک پہ ہوتا ہوں اور میرا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور میرے کئی دوست اور میرے کئی کزنز اور سینئر دوست وہ MBA کر چکے ہوئے ہیں, تو میں ٹاپک ڈالتا ہوں ان کے لیے. لیٹس سی کوئی مارکیٹنگ کا ہے, کوئی IT کا ہے, کوئی فائنانس کا ہے, اکاؤنٹس کا ہے, میں ٹاپک ڈالتا ہوں تو مجھے وہ 2-3 ڈیز میں رپلائی جو آنے شروع ہوتے ہیں, پھر میں اس سے نالج گین کر لیتا ہوں. بہرحال میں اس کو کچھ اتنا ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن اگر آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہے اور آپ نے کچھ اچھی طرح اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں, لیکچر اٹینڈ کیے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی ہوئی ہے, دین اٹس گڈ کہ آپ جب اسپیئر ٹائم پہ بیٹھے ہوئے اپنے ٹی وی روم میں بیٹھے ہوئے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ پہ آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, جب ریلیکس کر رہے ہیں اور آپ فیس بک پر ہیں تو کوئی ہارم نہیں ہے اس میں. اٹس نو ہارم کہ آپ فیس بک میں ڈالتے ہیں, ہاں بتائیں مجھے جی ایمورٹائزیشن کیا ہوتی ہے, بتائیں انٹینجیبل ایسٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, یا کچھ اس لیول کی باتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو گروپ فیلو ہیں وہ آنسر کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اچھی چیز ہے, یہ بھی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, لیکن سولی ریلائی آن فیس بک نہیں کر سکتے. وہ تو اچھی چیز ہے کہ آپ فارغ بیٹھے, آپ کا نالج ہو سکتا ہے کچھ آپ کے ایسے کولیگز, ایسے دوست, ایسے فرینڈس ہوں جو آپ کو اور اپڈیٹ کر دیں. تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ڈسکشن سٹارٹس کی ہیں. جب بھی آپ چیز اسٹڈی کرتے ہیں اور اس لیول پہ, ماسٹرز لیول پہ اور BBA فائنل لیول پہ, MBA لیول پہ, اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, آپ ڈفرینٹ لیول سے بھی آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ایک اسٹوڈنٹس ریموٹ ایریا سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, ایک بگ سٹی سے پڑھا ہوا ہے, ایک ڈسٹرکٹ لیول سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. آل دو لیول برابر ہونے چاہیے, لیکن اسٹل ہم بھی ٹیچنگ کرتے ہیں, ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. سم ٹائم ریموٹ ایریا والے بہت انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں, بہت فاسٹ ہوتے ہیں, بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, بٹ اسٹل ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن جب آپ ٹاپک لیتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارا یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ ہے, آپ یہ ٹاپک لے رہے ہیں تو آپ کو ٹاپک کے پہلے بیسک سٹف جو ہے نا, بیسک فاؤنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا نالج اس پہ گرپ ہونی چاہیے. جب آپ یہ چیز کرتے ہیں دین آپ کا نالج اس کے اوپر اچھی طرح بلڈ اپ ہوتا ہے. اگر آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ اوپر والی چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں تو کہیں جا کے آپ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمپلیکس والی بات بھی نہیں ہے, کوئی ایسی شرمانے والی بات بھی نہیں ہے, کوئی فیل کرنے والی بات بھی نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی نیو ٹاپک سٹارٹ کریں, آپ دیکھیں کہ اس کا پریویس بیک گراؤنڈ آپ کا نالج کتنا ہے, اور خود ٹھیک ہے آپ کے پاس بکس اویلیبل ہوتی ہیں, سم ٹائم نہیں ہوتی ہیں. اگر بکس نہیں ہیں, گو آن انٹرنیٹ اور اسی ٹاپک کو, اس ورڈ کو, اس چیز کو آپ ریسرچ کریں. تھوڑا سا آپ کا ٹائم ہوگا, لیکن آپ کیا ہوگا, آپ اس میں اپڈیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک, اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں گے. اینڈ دین گو فار کلاس, لیکچر, ریوائز کریں اس کو بار بار, اپنے نوٹس بنائیں, اینڈ دین گو فار ڈسکشنز. سو اس لیے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس میں کیا ڈسکس کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کچھ
کیا میتھڈولوجی رکھی ہوئی ہے. ونس ان اے ویک کرتے ہیں, ٹوائس ان اے ویک کرتے ہیں, ونس ان اے ڈے کرتے ہیں. ہاؤ مچ ٹائم ٹو گیو فار ڈسکشن؟ ایز آئی ایڈوائز یو 10-15 منٹس, ہاف این آور ضرور کر لیا کریں ڈسکشن. ہاف این آور کیا ہوتا ہے ہاف این آور؟ آپ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہوں گے, آپ کسی نے کہنے یار آج 30 منٹس ڈسکشن کرنی ہے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ 30 منٹس فار ڈسکشن, پیور ڈسکشن. سو پھر آپ کو آپ فیل کریں گے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. جی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے لیکچر 12 میں کیا تھا, انٹرسٹنگ تھا, اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے صحیح طرح اس کو ریوائز کیا آپ مجھے آنسر کریں گے. آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو دا ڈیفینیشن آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اکارڈنگ ٹو IS 38. اوکے, یس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ یس تھرڈ رو میں سب سے لاسٹ. جی, آپ کر رہے ہیں ڈسکشن, سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ساری یس کہتے ہیں. گڈ. ذرا مجھے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتائیں تھوڑا, ڈیفینیشنس فرسٹ. اوکے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گڈ. آپ نے ورڈ اوریجنل بھی یوز کیا اینڈ پلان بھی یوز کیا ریسرچ کی ڈیفینیشن میں. گڈ. ریسرچ کین بی ڈیفائنڈ ایز اوریجنل اینڈ پلانڈ. اوکے, اب آپ سے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں جی, یہ آپ یہ بتائیں اوریجنل کا کیا مطلب ہے اس ڈیفینیشن میں اکارڈنگ ٹو IS. اوریجنل کا کیا مطلب ہے؟ I see. اوکے, اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں پلان کا کیا مطلب ہے؟ آپ جی پلان انویسٹیگیشن. ہاں, گڈ. اوکے, so research can be defined as original and planned investigation undertaken with the prospects of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Good. آپ سب نے اچھی طرح بتایا ہے. ویری گڈ. آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے اوریجنل بتایا کہ اوریجنل ہونا چاہیے, کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ نہ ہو, پلانڈ ہو, پراپر پلان کیا ہو, ہائر اتھارٹیز آف دا آرگنائزیشنز اس کو اون کرتی ہوں. گڈ, ویری گڈ. سو ڈیولپمنٹ ڈیفینیشن پلیز. دیکھیں آپ کو ریویژن کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر پڑھ کے آئے بول رہے ہیں آپ کی ریویژن ہو جاتی ہے اور بالکل ریکیپ ہو جاتا ہے پورا لیکچر, آپ پھر آگے چلتے ہیں. یس, ڈیولپمنٹ. ویری گڈ. Development can be defined as the application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved material, devices, products, processes, systems or services before the start of commercial production or use. Application of research finding, application. اس کے اوپر اپلائی کر, ریسرچ فائنڈنگ کے اوپر جو اپلیکیشن. گڈ. ہاں جی, اب ذرا آ جائیں تھوڑا ٹیکنیکل سائڈ پہ, اب آ جائیں ٹیکنیکل سائڈ پہ. کیوں بھائی؟ ویسے جنرلی ذرا ہاتھ کھڑا کریں پلیز. آپ میں سے وہ مجھے اسٹوڈنٹس بتائیں آپ کو ایک ڈیفیکلٹ لگا تھا ایزی؟ جو سمجھ رہے ہیں ان کو ڈیفیکلٹ لگا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. واہ بھائی, اس کا مطلب سب کچھ آسان لگا ہے. اچھا, میں اب یہ پوچھ رہا ہوں جن کو انٹرسٹنگ لگا ہے. میں نہیں کہ آپ نے بتا دیا ڈیفیکلٹ کسی کو بھی نہیں لگا. گڈ. اس کا مطلب آپ نے ریڈ کیا ہے, آپ نے ریوائز کیا ہے, آپ نے لیکچر کو اچھی طرح سنا ہے, آپ کو صرف ڈیفیکلٹ نہیں لگا. جن کو انٹرسٹنگ لگا ہے ریز ہیڈ. پوری کلاس ہی بتا رہی انٹرسٹنگ ہے. گڈ, اچھی بات ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ایریاز کو ڈسکس کر رہے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ میں, فائنینشیل رپورٹنگ انالیسز میں, کہ انٹینجیبل کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, کس طرح رپورٹ کرتے ہیں. رائٹ. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ریسرچ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں پلیز. یس, یو. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ریسرچ.
Good point. Excellent point, second. And last point, تھوڑا بھول گئے equipment والا. Yes. Excellent stuff. Excellent. I'm very much impressed. آپ نے آخری پوائنٹ بھی equipment والا بتا دیا. All research expenditure should be written off. ریسرچ ایکسپینڈیچر جو بھی ہیں وہ آئی ایس میں چارج ہوں گے, وہ کیپیٹلائز نہیں ہوں گے. یہ آئی ایس 38 آپ کو بتا رہا ہے, جو آپ کے کولیگ نے بہت اچھے طریقے سے کہا جی کہ آئی ایس آل ریسرچ ایکسپینڈیچر شوڈ بی چارج ان آئی ایس ان اینی سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے, کیوں ورڈ انہوں نے یوز کیا پروڈنس کنسپٹ, ورڈ یوز کیا میچنگ کنسپٹ, رائٹ. جو لاسٹ پوائنٹ آپ کے ذہن میں نہیں آیا, جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا کلو دیا اور آپ نے ایک دم اس کو کیچ کیا, پوائنٹس ذہن سے نکل جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک دم اس کو کیچ کیا, جس کا مطلب آپ نے اچھی ریڈنگ کی تھی. اینی کیپیٹل ایکسپینڈیچر آن ریسرچ اکوپمنٹ, میں نے آپ کو اکوپمنٹ کا کہا, آپ نے کیچ کر لیا. اینی کیپیٹل ایکسپینڈیچر آن ریسرچ اکوپمنٹ should be capitalized and depreciated as normal. Any capital expenditure on research should be, کوئی ویسے تو ریسرچ ایکسپینڈیچر جتنے بھی ہے وہ آئی ایس میں چارج ہوں گے, لیکن ریسرچ کے لیے کوئی اکوپمنٹ بائی کیا ہے, کیپیٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے, وہ کیپیٹلائز ہوگا, وہ بیلنس شیٹ میں ایز ایسٹ جائے گا اور اس کو آپ ڈیپریسیٹ کریں گے. گڈ. سو فار مائی مورل از آلسو ہائی. آپ کو مورل ہائی لگ رہا ہے کہ آپ آنسرز کر رہے ہیں. جب آپ آنسرز کرتے ہیں ہمیں بھی آکسیجن ملتی ہے کہ ہاں بھائی گڈ, کلاس کو سمجھ آ رہی ہے اور پڑھنے والی کلاس ہے. گڈ. یہ ریسیپروکل بیسس پہ ہوتا ہے, آپ جتنا اس میں رسپونڈ کریں گے ہماری طرف سے اتنی اچھے اور زیادہ رسپونڈ آپ کی طرف جائے گا. اینی وے گڈ. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ, ہو ول ٹیل می. ہاں یہ نہیں آپ نے بتا دیا, آپ لوگ نے اس طرف یہ لائن تھوڑی خاموش بیٹھی ہے آج. جی آپ بتائیں جی, فرسٹ رو میں سیکنڈ پلیز آپ. گڈ. اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ. ویری گڈ. آپ نے بالکل مطلب آپ دیکھیں آپ کے کلیگ نے ایک دم بڑے کانفیڈنٹلی کہا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کین بی کیپیٹلائزڈ. ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتے ہیں, شوڈ بی کیپیٹلائز کرنے چاہیے بالکل. کرائٹیریا میٹ کریں. گڈ. کون سا کرائٹیریا؟ سیکٹر. ویری گڈ. گڈ. SECT. اب سیکٹر کیا ہے وہ ون بائی ون بتائیں. ایس سے سیپریٹ پروجیکٹ. گڈ. CSE. گڈ. کمرشلی وائبل, ٹیکنیکلی وائبل. ایکسیلنٹ. ویری گڈ. ویری گڈ. Accounting treatment of development expenditure must be capitalized as an intangible asset provided that certain criteria are met. Sector, separate project, expenditure identifiable and reliably measured, commercially viable, technically feasible, feasible and overall profitable, and resources available to complete. Very good. So development expenditure کو capitalize کیا جاتا ہے, یہ criteria met ہو, right? یہ کرائٹیریا میٹ ہو. ویری گڈ. اور اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھا تھا کہ سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا. سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر لے آئے, بعد میں کیا کرنا ہے. بعد میں یہی تھا نا کہ ایوری ایئر سیکٹر کو اپلائی کرنا ہے, اگر صحیح ہے کنٹینیو ایز اے کیپیٹلائز, اگر نہیں ہے تو اس کو آپ آئی ایس میں چارج کر لیں. رائٹ. ویری گڈ. سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ آپ کو کلیئر ہے. سو لاسٹ تھنگ ہیئر ڈسکلوئر. ڈسکلوئر کیا ہے؟ 3 تھنگس ڈسکلوز کرنی ہے آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, نوٹس میں. جب آپ ڈیولپمنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ریسرچ تو آپ نے آف کر دیا, ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ آ رہے ہیں, تو ڈسکلوئر کیا ہے؟ IS 38 کیا کہتا ہے کہ کون سی چیز ڈسکلوز کرنی چاہیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں.
ڈسکلوز موسٹلی نوٹس میں ہوتی ہیں چیزیں. ایک تو آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا لی ہیں اور سم امپورٹنٹ انفارمیشن یو ڈسکلوز ان یور نوٹس. نوٹس از آلسو پارٹ آف یور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. جی ڈسکلوجر کون بتائے گا؟ اوکے رائٹ آپ یس رائٹ پہ پیچھے بیٹھے ہیں جو آپ وائٹ شرٹ اینڈ وائٹ اینڈ بلو شرٹ. یس آپ ڈسکلوجر بتائیں پلیز. گڈ. پیریڈ اینڈ میتھڈ گڈ شوڈ بی مینشن. اور ریکنسلیشن اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ اوکے فائن. لاسٹ اماؤنٹ. ویری گڈ. amortization amount for the year. Excellent stuff, Ben. The financial statement should disclose the following for capitalized development costs. آپ نے بتایا the amortization method used and the expected period of amortization. کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں amortization کے لیے اور کتنے پیریڈ کے لیے کر رہے ہیں. Reconciliation of carrying amount at the beginning and the end of the period, showing new expenditure incurred, amortization and amount written off because a project no longer qualifies for capitalization. تو reconciliation میں سب چیزیں آئی تھی ہیں. کوئی ایکسپینڈیچر ایڈ آن ہوا ہے, کوئی رائٹ آف ہوا ہے, سب کچھ نیٹ فگر. اینڈ لاسٹ یو سیڈ amortization ڈیورنگ دا ایئر کتنا چارج ہے, یہ بھی آپ نوٹس میں ڈسکلوجر میں شو کریں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹوڈے اب آج اس میں ہم آپ کو میکسیمم کوشش کریں گے کہ کوشچنس آپ کو میں اسمال سینیریز کوشچنس کراؤں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ, جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہے اور ابھی تھوڑی ہم نے کوئی ریویژن بھی کی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کوشچنس ویری اسمال اینڈ یو ول فائنڈ انٹرسٹنگ کوشچنس. سو کوشچن فرسٹ ان فرنٹ آف یو. این اینٹی ہیز انکرڈ دا فالوئنگ ایکسپینڈیچر ڈیورنگ دا ایئر. ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے یہ ایکسپینڈیچر ہیں ڈیورنگ دا ایئر. اے rupees 100,000 spent on the initial design work of a new product. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2 years period to be developed and tested with a view to production in 3 years time. 1,000 rupees spent kiye hain initial design work of new product, کہ نئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, اور یہ انٹیسپیٹڈ کیا گیا کہ it will take design will be taken forward over the next 2 years to be developed. اس کو 2 سال لگیں گے اس کو ڈیولپ کرنے میں. and tested with a view to production in 3 years time. اس ویو سے, اس مائنڈ سیٹ سے کہ اس کو 3 years ہم پروڈکشن میں یوز کریں گے. یہ ایک ایکسپینڈیچر ہوا ہے. B rupees 5,000 spent on the testing of a new production system which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. This new system should reduce the cost of production by 20%. جب آپ کوشچن اس طرح کے سیناریو آپ کو دیے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کے مائنڈ میں بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ فار ریسرچ کیا ہے, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ فار ڈیولپمنٹ کیا ہے, سبسیکوئنٹ ٹریٹمنٹ فار ڈیولپمنٹ کیا ہے, امورٹائزیشن کس طرح ہوتی ہے, ڈسکلوجر کیا ہوتا ہے, جو ہم نے سب ڈسکس کیا ہے. رائٹ, یو ہیو ویری اسٹرانگ تھیوریٹیکل نالج اباؤٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. سو ناؤ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, یو آر گوئنگ ٹو اپلائی دیٹ نالج آن دیز اسمال سینیریوز. کیا ہے, آپ کو سینیریو اے بھی بتایا, سینیریو بی بھی بتایا. How should each of these costs be treated in the financial statement of the entity? How should each of these costs be treated in the financial statements of the entity? یہاں پہ آپ نے دیکھا کوشچن اے, سینیریو اے تھا اینڈ سینیریو بی. رائٹ, سو آئی وانٹ یو ٹو آنسر دس پلیز. آپ نے دونوں سینیریو دیکھیں. میں سینیریو دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ اس کو تھنک کریں اور اس کا آنسر دیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا پاز بھی لے لیتا ہوں, لیکن آنسر آپ نے دینا ہے, آنسر آپ نے کرنا ہے. تھنک اباؤٹ دس. روپیز سینیریو اے, rupees 100,000 spent on the initial design work of a new product.
نئی پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے میں 1000 لگا. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2-year period to be developed. کہ اس نئی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے میں 2 سال لگ جائیں گے, next 2 years, and tested with a view to be production in 3 years time. اور اس کو ہم اگلے 3 سال اپنی پروڈکشن میں لائیں گے. اب اس پہ ہمارا 1 لاکھ روپیز خرچ ہوا ہے, تو ہم نے یہ بتانا کہ یہ 1 لاکھ جو کاسٹ ہے اس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیا ٹریٹ کریں, ریسرچ کریں یا ڈیولپمنٹ کریں. یس, ₹500,000 اسپینڈ آن دی ٹیسٹنگ آف نیو پروڈکشن سسٹم. ایک نیا پروڈکشن سسٹم آپ نے لایا, اس پہ اسپینڈ کیا ہے, وچ ہیز بین ڈیزائن انٹرنلی اس کو ہم نے ڈیزائن کیا نیو پروڈکشن سسٹم کو, اینڈ وچ ول بی ان آپریشن ڈیورنگ دا فالوئنگ اکاؤنٹنگ ایئر, جو نیکسٹ ایئر اب وہ آپریٹ کرے گا. This new system should reduce the cost of production by 20%. اس سے بینیفٹ کیا ہو رہا ہے, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہماری آ رہی ہے وہ 20% ڈاؤن ہو جائے گی. سو آپ سے پوچھا جا رہا ہے, how should each of these costs be treated in the financial statement of the entity. میں نے بہت gone through 2 times. One cost آپ کی یہاں پر ہے 100,000 اور یہاں پر ہے 500,000. دونوں سینیریو کو الگ الگ بتائیں کہ اس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کیسے ٹریٹ کریں گے. رائٹ, سو آئی ہوپ آپ سب کو یہ کوشچن مائنڈ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا کہ کیا چیز ہے. سو آئی ایکسپیکٹ یو ٹو آنسر. یس, آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, سینیریو ایک آنسر بتائیں. ڈو یو تھنک دس از ریسرچ اور ڈیولپمنٹ؟ اگر یہ ریسرچ ہے تو کیوں ہے, اگر ڈیولپمنٹ ہے تو کیوں ہے, اگر ریسرچ ہے تو کہاں پہ چارج ہوگی, ڈیولپمنٹ ہے تو کیسے چارج ہوگی. اوکے, یس, چلیں آپ کا دیکھتے ہیں آپ کا آنسر صحیح ہے غلط ہے. بی کے لیے آپ بیٹھے ہیں ساتھ, جی آپ بی کے لیے بتائیں گے یہ ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے. جو بھی آپ سمجھتے ہیں, چاہے ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں اکارڈنگ ٹو IAS 38. اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی, اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کہاں پہ جائے گا. آلرائٹ, اوکے, آلرائٹ. ہم نے آنسر آپ کے دونوں کلیگز کے سن لیے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھے نا کیا آنسر کیے, اور باقی آپ کے بھی ذہن میں ڈفرینٹ آنسرز ہوں گے. تو لیٹس گو فار دا سولوشن کہ اس کا آنسر کیا ہے. آنسر اے جو آپ نے دیا, دیز آر ریسرچ کاسٹ ایز دے آر اونلی ان دی ارلی ڈیزائن اسٹیج and therefore should be written off as a part of profit and loss for the period. These are research costs. Why? Because as they are only in the early design stage. یہ تھا نا, 100,000 spent on the initial design work of the new product. Initial design work, it is anticipated that this design will be taken forward over the next 2 years. تو یہ research تھی, development نہیں تھا. ٹھیک ہے, on initial design work of a new product. It is anticipated that this design will be taken forward over the next 2 years period to be developed and tested with a view to production in 3 years time. ابھی اس کے اوپر انیشیل ڈیزائن ورک تھا, تو اس لیے یہ ریسرچ ہے. اور کہاں پہ چارج ہوگی, دیز آر ریسرچ کاسٹ ایز دے آر اونلی ان دی ارلی ڈیزائن اسٹیج اینڈ therefore should be written off as part of profit and loss for the period. Yes? Okay, good. Should be written off as part of profit and loss for the period. Okay, so کسی کو کوئی کنفیوژن ہو بتائیں, بالکل سمپل سینیریو تھا آنسر. So we'll see on B part. These would appear to be a development stage cost, as the new production system is due to be in place fairly soon and will produce economic benefit in the shape of reduced cost, which is 20%. Therefore, these should be capitalized as development costs. Therefore, these should be capitalized as development costs.
اب یہ جو سینیریو تھا یہ دیز وڈ اپیئر ٹو ڈیولپمنٹ اسٹیج کاسٹ. آپ نے دیکھا نا ایک چیز بن گئی تھی آن دا ٹیسٹنگ آف نیو پروڈکشن سسٹم which has been designed internally, and which will be in operation during the following accounting year. So these would appear to be a development stage cost as a new production system is introduced. So second scenario میں جو 500,000 کمپنی نے اسپینڈ کیے ہیں وہ آپ کی ڈیولپمنٹ اسٹیج تھی. سو یہ آپ کیپیٹلائز کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں سسٹم از ڈیو ٹو بی پلیس ان فیئرلی سون, ابھی نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں اسٹارٹ کر رہے ہیں, اینڈ ول پروڈیوس اکنامک بینیفٹ ایز ویل ان دی شیپ آف ریڈیوس کاسٹ. دیئرفور دیز شوڈ بی کیپیٹلائز ایز اے ڈیولپمنٹ کاسٹ. آپ نے اس کوشچن کو بعد میں دوبارہ دیکھنا ہے, آرام سے پڑھنا ہے اور اس کو بالکل اب کلیئر کر دینا ہے. آئی تھنک آل مسٹ کلیئر بائی ناؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ سینیریو میں کیوں ہم نے اس کو ریسرچ کیا اور اس کو آئی ایس میں چارج کر رہے ہیں ایز اے ریسرچ ایکسپینسز, اور یہ ہم اس کو کیپیٹلائز کر رہے ہیں ایز اے ڈیولپمنٹ کاسٹ, کیونکہ یہ اسٹیج ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ تھا. اور ڈیولپمنٹ اسٹیج ایک ریسرچ اسٹیج میں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا, ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر نہیں جا رہے. وہ جو فرسٹ سینیریو تھا ₹100,000 وہ انیشیل اسٹیج پہ کام کر رہے تھے, اور جو سیکنڈ اسٹیج جہاں ₹500,000 اسپینڈ ہوئے تھے آلریڈی ایک سسٹم ڈیزائن ہو گیا تھا, اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے اور اس سے بینیفٹ مل رہا تھا. نیکسٹ فالوئنگ اکاؤنٹنگ ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے, رائٹ. اوکے, سو لیٹس گو another question. Interesting. This year Angro Limited has developed a new material from which the next generation of wetsuits will be developed. Angro Limited company ہے, وہ ایک ڈیولپ نیو مٹیریل فرام وچ ایک نیا مٹیریل اس نے ڈیولپ کیا ہے فرام وچ دا نیکسٹ جنریشن آف ویٹ سوٹس ول بی میڈ. دس اسپیشل مٹیریل ول انشور دیٹ سوئمرز آر کیپٹ وارمر دین ایور. وہ ایک ایسا مٹیریل تیار کریں گے سوئمرز جو سوئمنگ کرتے ہیں وہ پہنیں گے تو وہ گرم رہیں گے, ان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی. The cost incurred meet the capitalization criteria, and by the 31st December 2005 year and ₹250,000 has been capitalized. The cost incurred meet the capitalization criteria, and by the 31st December 2005 year end ₹250,000 has been capitalized. اچھا جی, یہ بھی بتایا کہ جو کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے, وہ سیکٹر کو میٹ کر رہی ہے, کیپیٹلائزیشن کرائٹیریا کو میٹ کر رہی ہے. اور ایٹ بائی دی 31st December 2005 ₹250,000 ہیز بین کیپیٹلائز کر بھی لیا ہے. یس, سو کوشچن کیا ہے؟ The wetsuits are expected to generate revenue for 5 years from the date the commercial production commenced on 1st January 2006. جو wetsuits ہیں وہ are expected to generate revenue for 5 years from the date the commercial production start ہوگی 1st January 2006. What amount is charged to the income statement in the year ended 31st December 2006? What amount is charged to the income statement in the year ended 31st December 2006? ویری سمپل کوشچن ہے کہ کمپنی نے ایک نیا مٹیریل لیا, اس میں آپ نے اب یہ نہیں دیکھنا یہ ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے, آلریڈی کمپنی بتا رہی ہے کہ وہ کیپیٹلائز کر رہی ہے اس ایکسپینس کو. دا کاسٹ انکر میٹ دی کیپیٹلائزیشن کرائٹیریا, جو سیکٹر اس کو میٹ کر رہا ہے بائی دی 31st December 2005 ایئر اینڈ, اور ₹2,000 ہیز بین کیپیٹلائز کر دیا ہوا ہے. ٹھیک, اب کوشچن ہے دا wetsuits are expected to generate revenue for 5 years. کب سے 1st January سے وہ 5 years revenue جنریٹ کر رہا ہے. What amount is charged to the income statement in the year ended 31st December 2006? انکم اسٹیٹمنٹ میں کیا چارج کریں گے؟ جب کیپیٹلائز کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کو ایمورٹائز کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ 2006 میں کیا چارج کریں گے ہم اس کو
انکم اسٹیٹمنٹ میں کتنا چارج کریں گے. What amount is charged to the income statement in the year ended 31st December 2006. جی کوئی ٹیکنیکل اتنا نہیں ہے, مطلب سب انفارمیشن آپ کے سامنے. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اوکے, گو فار سولوشن. Amortization will be charged for each of the 5 years that revenue is generated. یہ میچنگ کنسپٹ, جو 5 سالوں میں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اسی میں آپ amortization کریں. As there is no reliable pattern of this revenue, amortization will be charged on straight line basis. یہ ہم نے پڑھا تھا نا. اگر کوئی آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی ریلائبل پیٹرن آف دس ریونیو نہیں ہے, جو نہیں دیا ہوا, تو آپ اسٹریٹ لائن بیسس پہ آپ اس کو چارج کریں. یس, اسٹریٹ لائن پہ. Therefore, the amortization charge for each of the year ended 31st December will be, آپ نے کتنا ایکسپینس آپ کا ہوا تھا؟ آپ کا ایکسپینس ہوا تھا 250,000 has been capitalized. تو آپ کا خرچہ کتنا آیا؟ 250,000. یہ آپ کیپیٹلائز کر رہے ہیں. آپ نے کتنے عرصے تک اس کو یوز کرنا ہے؟ 5 ایئرس تک. تو سمپل پوچھا کہ 2006 میں, ابھی آپ پروڈکشن سٹارٹ ہوئی ہے تو 2006 میں آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں 2005 1 جنوری 2006 کو, آپ 1 سال کے لیے اس کو کتنا چارج کریں گے؟ تو آنسر از therefore the amortization charge for each year 250,000 5 years پہ کریں divided by 5 rupees 50,000 will be charged in 2006. Right, so دوبارہ میں اس کو آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں. Amortization will be charged for each year of the 5 years that revenue is generated. ایسے ہی ہے کہ 5 سال آپ نے اس کی لائف بتائی, 5 years لائف بتائی ہے, اور آپ ایسے چارج کرتے ہیں جو جنرل رول ہے, جتنا ریونیو فرسٹ ایئر میں آ رہا ہے اس حساب سے amortization چارج کریں, سیکنڈ ایئر میں جتنا ریونیو آ رہا ہے اس میتھڈ سے کریں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ریلائبل پیٹرن آف ریونیو نہیں ہے, جو اس کوشچن میں مینشن نہیں ہے, تو آپ اس کو اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ کریں کہ 5 ایئرس کو جتنی بھی کاسٹ آپ کی آئی ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 5 ایئرس کر دیں. ہمیں کتنی کاسٹ آئی ہے؟ 250,000 کاسٹ آئی ہے, اور ایکسپیکٹڈ لائف کتنی ہے اس کی؟ 5 ایئرز ہے. ایکسپیکٹڈ اکنامک بینیفٹ اس سے کتنا آئے گا؟ 5 ایئرز آئے گا. دیئرفور ہم سمپلی 250,000 کو 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 50,000 چارج کریں گے. جو کوشچن پوچھا گیا, واٹ اماؤنٹ از چارج ٹو دی انکم اسٹیٹمنٹ ان دی ایئر اینڈیڈ 31st December 2006, دا آنسر از 50,000. How? Here is the procedure. Okay, here is the procedure. So all done. I'm sure you are now up to date. آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کس طرح ہیں. Okay, so we did so far 2 questions. Very simple one. First one, آپ نے بتایا ریسرچ کیا ہے, ڈیولپمنٹ میں یہ چیز ریسرچ میں جانی ہے, یہ چیز ڈیولپمنٹ میں جانی ہے. سیکنڈ میں بتایا کہ آلریڈی کوشچن میں بتا دیا کہ یہ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے. اب یہ بتائیں کہ چارج کتنی ہوگی. تو یہ سیناریو تھا, ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. کوشچن تھرڈ, انٹرسٹنگ ون. یہ آپ کو پریکٹس میں کرا رہا ہوں کہ آپ نے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم نے پڑھا ہے, تھیوریٹیکل نالج یو ہیو, یو اپلائنگ آن دس, سو آئی تھنک اٹس گڈ فار یو. Pyramids International Limited is developing a new product, the Blue Star. This is the name of the product. Pyramids International Limited is developing a new product, the Blue Star. This is expected to be sold over a 3 years period starting in 2006. The focus data is as follows. Pyramids Limited جو ہے وہ نیو پروڈکٹ بنا رہی ہے بلو اسٹار کے نام سے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو 3 ایئرس سولڈ کریں گے 2006 ٹو آن ورڈ. فوکس ڈیٹا یہ ہے, دس از دا ڈیٹا. نیٹ ریونیوز فرام ایکٹیویٹیز 2005 میں ریونیو آ رہا ہے 400, 500, 450 and 400. Net revenue from Blue Star
450, 600, 400. Development cost 900. اوکے 900 سے 2005 میں، کیونکہ 2006 سے وہ آگے 3 ایئرس آپ کو ریونیو دے گا. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ شو ہاؤ دی ڈیولپمنٹ کاسٹ شوڈ بی ٹریٹڈ اف. جو ڈیولپمنٹ کاسٹ کتنی آئی ہے؟ 900 جو ڈیولپمنٹ کاسٹ آئی ہے وہ دا کاسٹ ڈو ناٹ کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کاسٹ آئی ہے یہ ڈیولپمنٹ کرائٹیریا کو، ڈیولپمنٹ کاسٹ کرائٹیریا جو سیکٹر ہے اس کو میٹ نہیں کرتی، تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ دا کاسٹ ڈو ناٹ کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن. اینڈ نمبر 2، دا کاسٹ ڈو کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن. دا کاسٹ ڈو کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن. اگر جو کاسٹ جو ہے وہ کوالیفائی کرتی ہے تو شو دی ڈیولپمنٹ کاسٹ شوڈ بی ٹریٹڈ. کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ایک طرف کوالیفائی کرتی ہے، ایک طرف نہیں کرتی ہے. جی کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ اس میں آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ریسرچ یا ڈیولپمنٹ ہے، آلریڈی چیزیں ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے سیناریو. اس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس کو شو کریں کہ ڈیولپمنٹ کاسٹ کیسے ٹریٹ کرتا ہے، اگر کوالیفائی کرتی ہے نہیں کرتی. So I want you to answer please. First we will go for answer A. A part کا آنسر کیا تھا؟ First the cost do not qualify for capitalization. The cost do not، یہ جو اس کا آنسر ہم کر رہے ہیں فرسٹ، اس کا آنسر the cost do not qualify for capitalization. Yes، یہاں پہ آ گیا آنسر آف اے. کیسے؟ ہم نے اس کو ایکسپینس چارج کرنا ہے، یہ آئی ایس میں چارج ہوگی، کوالیفائی نہیں کیا. 2005 2006 2007 2008 رائٹ. انفارمیشن کیسی ہمارے پاس؟ یہ سب ان تھاؤزنڈس میں، آئی مین روپیز. یا نیٹ ریونیو فرام، کیا تھا؟ نیٹ ریونیو فرام ایکٹیویٹیز. یہ کتنا ہے نیٹ ریونیو؟ 2400 500 450 and 400 right. Net revenue from Blue Star, net revenue from Blue Star, net revenue from Blue Star جو ہماری نیو پروڈکٹ ہے، اسٹار بنا دیا میں نے. ٹھیک، کتنا ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے 450، یہاں پہ دینا شروع کیا 450، ایسے ہی ہے نا کوشچن میں. آپ دیکھیں 450 600 اور 400 رائٹ. آپ صرف انفارمیشن دیکھیں دے. ڈیولپمنٹ کاسٹ کتنی آ رہی ہے؟ ڈیولپمنٹ کاسٹ کہاں پہ آئے گی ہماری؟ یہیں پہ 2005 میں ہم نے ایکسپینس کیا سارا 900، یہ لیس ہو جائے گی رائٹ. یہاں پہ کوئی آ رہی ہے ڈیولپمنٹ کاسٹ؟ نو، 2000 کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. اگر ہوتی ہم یہاں پہ اس کو ایڈ آن کرتے. سو اب آپ دیکھ لیں اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی سے نیٹ پروفٹ اور لاس از آلویز ان بریکٹ. کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ہمیں لاس ہوا ہے 500، یہاں پہ ہمیں پروفٹ ہوا ہے کتنے کا؟ 950.
950, یہاں پہ 1050 اور یہاں پہ 800. یہ کون سا سینیریو تھا؟ اس میں تھا دا کاسٹ یہ کون سا سینیریو تھا؟ اس میں تھا کہ دی کاسٹ ڈو ناٹ qualify for capitalization. This means charge in the IS income statement as an expense. All you clear؟ کہ یہ ہم نے assume کیا کہ یہ جو A پارٹ تھا this is the answer of A پارٹ ہے نا. A پارٹ میں یہ اس نے آپ کوشچن میں دیکھیں the cost do not qualify for capitalization. تو 2005 میں یہ چارج جو ہے IS میں لاس میں this is IS loss چارج جو ہے 950 یہ چارج جو ہے کہاں پہ IS میں this is IS انکم اسٹیٹمنٹ میں یہ سب انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج لاس جائے گا. اوکے سو سمپل آپ نے دیکھا اس میں کوئی وہی ڈیٹا آیا ہے اور آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کاسٹ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہوئی ہے یہ چارج ہوئی ہے ڈائریکٹ یہ ایمورٹائز نہیں ہوئی ہے یہ چارج ہوئی ہے IS میں. تو ہم نے اسی سال جس سال میں اس کی اماؤنٹ تھی وہیں پہ چارج کی ہے اور دیٹس اٹ. سو دس از آنسر آف پارٹ اے. اوکے اسٹوڈنٹس دس از آنسر آف پارٹ اے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ چارج نہیں ہوئی ہے وہ ایمورٹائز نہیں ہوئی ہے وہ اسی ایئر میں چارج آپ نے کر دی پوری 900 آپ نے رائٹ آف کر دی ہے IS میں ڈائریکٹ یہ چیز جاری اور یہاں پہ کچھ نہیں. کلیئر؟ سو we'll go the answer of B, part B. B part کیا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. 2005 again 206 207 208 یہ amounts in thousands again okay change the color alright same کیا لکھا آپ نے net revenue. جب آپ خود کوشچن کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے سمجھتے ہیں یو انڈرسٹینڈ ویری ویل فرام ایکٹیویٹیز ادر ایکٹیویٹیز آئی یوز ایبریویشن. یس کتنے ہیں 400 500 450 400 net revenue from Blue Star. یہاں پہ کوئی نہیں ہے 450 600 and 400. Development cost اب ڈیولپمنٹ کاسٹ کتنی چارج ہوگی یہ ہم نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کاسٹ ساری یہاں پہ چارج کر دی تھی. کیوں؟ دا کاسٹ ڈو ناٹ کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن لیکن یہاں پہ کاسٹ کوالیفائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹس سی ڈیولپمنٹ کاسٹ آ گئی
نیٹ پروفٹ اور اینی لاس. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے, دی کاسٹ ڈو کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے. ڈیولپمنٹ کاسٹ کوالیفائی کر رہی ہے یہاں پہ کاسٹ. ٹھیک, اب اس کو ہم کیسے چارج کریں گے؟ obviously جب ڈیولپمنٹ کاسٹ کوالیفائی کرتی ہے ہم اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ بیلنس شیٹ پہ, اور اس کو ایمورٹائز کرتے ہیں. کاسٹ کتنی ہے؟ 900. ہم اس کو لے جائیں گے کہاں پہ؟ بیلنس شیٹ میں, اور کریں گے ایمورٹائز. اور کہاں سے کریں گے؟ 600 2006 سے آنورڈ. ایمورٹائز کتنا کریں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. ہمیں پتہ ہے کہ یا تو ہم اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ کر لیں. ٹھیک, ہم یہاں پہ کرتے ہیں ایمورٹائزیشن. ورکنگ رائٹ, ایمورٹائزیشن ورکنگ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ گیا 206 2007 اینڈ 2008. یہ ایک سال, سیکنڈ, تھرڈ. اب آپ یہ دیکھیں, ہمیں آپ نے تھیوری میں یہ پڑھا ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن ہو ریلائبلی کہ اس پروڈکٹ سے کتنی ریونیو آپ کو آ رہا ہے تو آپ اس حساب سے اس کی ایمورٹائزیشن کر سکتے ہیں. اگر نہیں پتا تو اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ کریں. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے 2006 میں کتنا ریونیو آ رہا ہے؟ 450. ٹھیک, ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ریونیو کتنا آ رہا ہے اس سے ہمیں؟ 1450. کیسے؟ یہاں پہ آپ کریں 450 2006 کا, دین 600 اینڈ دین 400. یہ آ گیا 1450. دس از 2006 2007 revenue 2008. So this 450 is here. Okay, into کتنا ریونیو ہمیں آ رہا ہے؟ 900. Alright, تو یہ آ جاتا ہے, اگر یہ سب ان تھاؤزنڈس میں 279.3. 2007 میں کتنا ریونیو ہمیں؟ اس سے 600 ریونیو. دس 450 از ہیئر اینڈ ٹوٹل یہ 600 ڈیوائڈ بائی 1450 انٹو ٹوٹل ہماری کاسٹ کتنی آئی ہے؟ 900. یہ آ گیا 372.4 کر دیں آپ. لاسٹ 2008 میں کتنا ریونیو ہمیں مل رہا ہے اس سے بلو اسٹار سے؟ 400 ڈیوائڈ بائی ٹوٹل کتنا ریونیو؟ 450 انٹو 900 ہماری کاسٹ ہے. دس کمز 248.3. یہ ہماری فگرز ہیں ایمورٹائزیشنس کی جو ہم نے چارج کرنی ہے. 2793. آپ کو کلیئر ہے ایمورٹائزیشن کس طرح ہے؟ ایمورٹائزیشن آپ لیتے ہیں کہ 900 ہے, یا تو اسٹریٹ پہ ڈیوائڈ بائی 3 کر دیں کہ 3 ایئرس پہ. لیکن ہمیں انفارمیشن ہے کہ بلو اسٹار جو ہے وہ کتنا ارن کر رہی ہے. 2006 میں ہمیں وہ کتنا ریونیو دے رہی ہے. آپ کے پاس انفارمیشن کوشچن میں نیٹ ریونیو فرام بلو اسٹار 2006 400. ٹھیک ہے, 400. 2007 میں 600, 2008 میں 400. یہ کیا چیز ہے؟ 1450. ان کا ٹوٹل ہے کس کا؟ 2006 7 اور 8 کا ٹوٹل 1450 سے ڈیوائڈ کیا انٹو یہ 900 کیا چیز ہے؟ آپ کی کاسٹ ہے. دس از یور کاسٹ. یہ کاسٹ دی ہوئی ڈیولپمنٹ کاسٹ. کون سی کاسٹ ہے یہ؟ ڈیولپمنٹ کاسٹ. ڈیولپمنٹ
this is your development cost, this is your development cost. So یہ آپ کی فگر آ گئی کہ آپ کو 2006 میں یہ چارج کرنا چاہیے, 2007 میں 372 اینڈ 248.3 یہ. اب یہ فگرز کہاں پہ جائیں گی ہماری, یہاں پہ 2006 میں کتنا چارج کیا ہم نے, 27 9.3 372.4 اینڈ لاسٹ 248.3, رائٹ. یہ اور یہاں پہ کیا ہے آپ کا نیٹ پروفٹ 400, یہاں پہ آپ کا آ گیا 670.7 677.6 551.7, رائٹ. تو یہ چیز ہے آپ کی کہ 2005 میں, 2006 میں, 2007 میں, 2008 میں یہ آپ کی چیزیں آئی ہیں. اب آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کاسٹ کو آپ نے, کیونکہ یہ کوالیفائی تھا فار کیپیٹلائزیشن, کوالیفائی کیا اس نے کیپیٹلائزیشن کے لیے, یہ کیپیٹلائزیشن ہوئی ہے, یہ امورٹائز کیا آپ نے اس کو, یہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ میں یہ چارج ہو رہی ہیں, یہ چیزیں آپ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ, اس کو آپ یہ آپ کی امورٹائزیشن ہے, ڈیولپمنٹ کاسٹ امورٹائزیشن. سو یہ آپ کی امورٹائزیشن ہو رہی ہے کہ 2006 میں آپ نے کتنا چارج کیا, 2007 میں کتنا, 2008 میں کتنا کیا, رائٹ. سو دس از آل, آپ ان سب کو ایڈ کریں, یہ اباؤٹ 900 یہ بن جائے گا. اوکے, سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دس ون ہیئر, آپ نے کوئی امورٹائزیشن نہیں کی, آپ نے آئی ایس میں سارا چارج کر دیا اسی سال میں, اور باقی اسی طرح ہی رہا, یہ کوالیفائی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کوشچن تھا آپ کو کہ the cost do not qualify for capitalization, the cost do qualify for capitalization. Alright, the cost do not qualify capitalization is this, کہ straight away آپ نے سارا چارج کر دیا اسی ایئر میں 2005 میں 900 and that's it. The cost do qualify for capitalization, the cost do qualify. یہ اور آپ نے qualify کس طرح کیا کہ آپ کی جو cost تھی, آپ کی 900 cost ہے, یہ 900 cost ہے, آپ اس کی amortization کر رہے ہیں اس طرح. اگر یہ انفارمیشن دس انفارمیشن اویلیبل نہ ہوتی, کون سی, کہ جو آپ کو انفارمیشن اویلیبل ہے یہاں پہ, یہ انفارمیشن اویلیبل ہے کوشچن میں, کہ یہ دس انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے نا, یہ نیٹ ریونیو فرام بلو اسٹار, اگر یہ لیٹس اس طرح کی انفارمیشن اویلیبل نہ ہو تو آپ امورٹائزیشن کس طرح کرتے ہیں, 3 ایئرس میں تھا, آپ سمپلی اس کو ڈیوائڈ اس طرح کر سکتے تھے 900 اسٹریٹ لائن میتھڈ, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن میتھڈ. سو آپ کو یو کوڈ ہیو ڈن دس 900 ڈیوائڈ بائی 3, جو بھی آتا 1 ایئر 2006 2007 2008, یہ آپ اسی طرح جو اماؤنٹ یہاں پہ آتی ہے وہیں پہ آپ کو ڈیوائڈ بائی 3 کر لیتے ہیں, کیا بنتا ہے 300 300 300. آپ اسٹریٹ لائن میتھڈ میں, لیکن آپ کے پاس انفارمیشن تھی, ہمارے پاس انفارمیشن تھی, اس لیے ہم نے اس کو دیکھا 450 یہاں پہ ارن کیا, ڈیوائڈ بائی دس 600 ڈیوائڈ بائی دس 400 ڈیوائڈ بائی انٹو 900 یہ کیا. اگر انفارمیشن یہ نہ ہوتی تو آپ اسٹریٹ لائن میتھڈ یوز کر لیتے, 900 ڈیوائڈ بائی 3 ایئرس میں تھی 300 پر منتھ ایوری ایئر, اور پھر یہ 300 جو ہے آپ یہاں پہ انسٹیڈ آف یہ آپ یہاں پہ 300 لکھتے ہیں, 300. لیکن ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے, اس لیے ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہم وہ چیز لکھیں گے, رائٹ. سو دس از انٹرسٹنگ کوشچن, اینڈ آپ کو آئی ایم شیور کہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹ نہیں تھا, صرف آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو کیلکولیٹ کرنا پریکٹس, آپ کو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سمپل کوشچن تھا کہ پیرامڈز لمیٹڈ از ڈیولپنگ اے نیو پروڈکٹ دی بلو اسٹار, دس از ایکسپیکٹڈ ٹو بی سولڈ ان 3 years ٹائم اور اسٹارٹنگ ان 2006, اور یہ ڈیٹا اس نے دیا ہے, اور ڈیٹا میں سے پوچھا گیا ہے دا کاسٹ ڈو ناٹ کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن, تو کیا ٹریٹمنٹ کریں, کس طرح کریں گے آپ اس کو, اینڈ دا کاسٹ ڈو کوالیفائی فار کیپیٹلائزیشن, پھر آپ کیا کریں گے, رائٹ. تو جب آپ نے یہ 2 چیزیں دیکھی ہیں تو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا. اوکے, لاسٹ کوشچن, آپ کو لاسٹ کوشچن کرا دیں. آئی تھنک آپ ان کی جب پریکٹس کریں گے خود دیکھیں گے, اور
جو آپ نے تھیوریٹیکل نالج لیا ہوا تھیوریٹیکل چیز دیکھی ہیں آپ کو اچھی طرح اس میں لاسٹ کوشچن ویری سمپل سا ہے زیروکس PLC ہیز ڈیفرڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فار ₹600,000 ریلیٹنگ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف نیو میریکل برانڈ ایکس. It is expected that the demand for the product will stay at a high level for the next 3 years. Annual sales of 400,000, 300,000 and 200,000 units respectively are expected over this period. Brand X sells for ₹10. The question is, how should the development expenditure be amortized? Very simple اور straightforward question ہے کہ development expenditures نے کی ہیں ₹600,000 اور اس سے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہائی ہوگی اینولی 400,000 300,000 یونٹس ریسپیکٹیولی اوور 3 years پیریڈ اور اس برانڈ ایکس کی سیلنگ پرائز ہے ₹10. ہاؤ شوڈ دا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بی ایمورٹائز. ٹھیک ہے یہ تو ڈسیزن ہو گیا کہ وہ کیپیٹلائز ہوگی تو ایمورٹائز کیسے کریں گے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا ایکسپینڈیچر ہے 600,000 ایکسپینڈیچر ہے وہ ایمورٹائز کیسے کریں گے. آپ کو کوشچن سمجھ میں آ رہا ہے نا. اسٹریٹ کوشچن ہے کہ 600,000 ہوا ہے اور یونٹس بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح. اب اس میں ریونیو بھی اس نے بتایا ہے نہ بتایا ہوتا ہم اس کو 3 years بتا رہے ہیں کتنے ایئرز ہیں نیکسٹ 3 years. It is expected that the demand for the product will stay at a high level for the next 3 years. لیکن ساتھ ریونیو بھی بتا رہا ہے. There are 2 possibilities for writing off the development expenditure. There are 2 possibilities. Yes. کون سی آ جائیں. فرسٹ پاسبلٹی کیا ہے رائٹ آف جو میں نے آپ کو ابھی بتایا رائٹ آف ان ایکول انسٹالمنٹس. So single L MEN installments over the 3 years period. کیسے ہے کتنی کاسٹ ہے فار ایگزامپل 6 ہے نا کتنی کاسٹ ہے یہ کاسٹ ہے 600,000 اور 3 years ہے. ایئرس کتنے ہیں 3 years. یہ دیکھیں 3 years 600,000 اینڈ 3 years ایسے ہی ہے نا. تو سمپل ہم اس کو کہتے ہیں 2 possibilities ہیں. کتنی پاسبلٹی بتائیں گے 2 possibilities. ون از کہ آپ i.e. 600,000 ڈیوائڈ بائی 3 کتنا آ گیا یہ 200,000 پر اینم. یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کو اسٹریٹ اس پہ ڈیوائڈ کر دیں. سیکنڈ پاسبلٹی کیا ہے ہمیں یونٹس پتہ ہیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے رائٹ آف ان ریلیشن ٹو ٹوٹل سیلز ایکسپیکٹڈ. ہمیں ریونیو دیا ہو نا ٹوٹل سیل کتنے ہیں ٹوٹل سیلز کتنی ہے 400,000 300 اور 200 کتنے بن گئے 900,000. ایسے ہی ہے ٹوٹل سیل کتنی ہے 400,000 پلس 300 پلس 200 is equal to 900,000 units. اب ایئر 1 میں ہم کیسے شو کریں 400,000 ڈیوائڈ بائی ٹوٹل یونٹ کتنے ہیں 900 جو ہم نے لاسٹ کوشچن بھی کیا انٹو کتنی کاسٹ ہے ہماری 600,000. Year 1 Year 2 300 900
into year 3 900 into rupees 600,000. यहाँ पे आ गया 266,667 200 or 133,333. So dear students, this is very straightforward کہ ٹو پاسبلٹیز تھی. ون ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹریٹ لائن میتھڈ، اس کو ہم اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ لائن میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے اسٹریٹ لائن میتھڈ پہ کیا ہے. اسٹریٹ لائن آپ نے 600,000 کو آپ نے ڈیوائڈ کیا 3 ایئرس پہ، رائٹ. 600,000 کو آپ نے 3 ایئرس پہ کیا، 3 ایئرس، یہ آپ کی ایئرس ہیں. لیکن اگر آپ کو انفارمیشن ملی ہوئی ہے، یو گاٹ انفارمیشن کہ اس کا ریونیو کتنا آ رہا ہے، 400,000 یونٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، 400,000 یونٹس ہیں، رائٹ. تو آپ نے اس کو یونٹس کے حساب سے کر دیا کہ 400,000 یونٹس ہیں، ٹوٹل یونٹ 900,000 ہے انٹو یہ، تو یہ آپ کا یونٹس کے حساب سے آ گیا. یہ آپ کیا چارج کریں گے؟ واٹس دا کوشچن از ہاؤ شوڈ دا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بی امورٹائز. اگر 2 میتھڈز ہیں، 2 پاسبلٹیز ہیں. اکارڈنگ فرسٹ میتھڈ 200,000 پر اینم ایوری ایئر، ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3. ایئر 1 میں بھی یہی ہے، ایئر 2 ایئر 3 سیم ٹوٹل. آپ نے اس کا بھی آپ ٹوٹل کر لیں، یہی بنے گا. اور اکارڈنگ ٹو ریونیو پوائنٹ آف ویو آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں. اوکے، سو دس از آل فرام مائی سائڈ. انٹینجیبل ایسٹ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا. ہم نے ریسرچ کی ڈیفینیشن دیکھی، ڈیولپمنٹ کی دیکھی اکارڈنگ ٹو IS 38. ہم نے ریسرچ کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ دیکھی، ہم نے ڈیولپمنٹ کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ڈسکس کیا. دین وی ڈسکس سبسیکوینٹ ٹریٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ کاسٹ، وہ کیسی ہے. اینڈ دین وی ڈسکس ایمورٹائزیشن کیسے کرتے ہیں. دین وی ڈسکس ڈسکلوجر. And today's lecture we solved different questions, different scenarios, about 4 questions or 5 questions we did today, and we applied that knowledge. We applied that knowledge on different scenarios. آپ یہ جتنے questions ہیں ان کو ضرور خود دیکھیں، ڈسکس کریں. پہلے اپنے ہاتھ سے questions کریں، جو theoretical part ہے ان کو ڈسکشن میں لائیں، اپنے کولیگ سے ڈسکس کریں، جو آپ کے پاس نوٹس ہیں ان سے ریلیٹ کریں. تو آئی ایم شیور کہ آپ کو اب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی سینیریو دیا جائے، پوچھا جائے بتائیے یہ سینیریو آپ کے سامنے ہے، ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو میں نے شروع میں کوشچن ایسے دیے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑا کہ یہ ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے. ریزن دینی ہوگی اکارڈنگ ٹو IS 38. کچھ کوشچنز آپ کو ایسے دیے کہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہو گیا تھا کہ یہ کیپیٹلائز ہیں یا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، کیپیٹلائز کیے ہیں، آگے اس کا آگے ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا. تو وہ کوشچن بھی آپ نے ابھی دیکھیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کریں گے. جب آپ ریوائز کریں گے فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم، یو ول فائنڈ کہ آپ کو چیز اچھی طرح اور سمجھ میں آ رہی ہے. یہ پریکٹس مانگتی ہے چیز، یہ تھیوریٹیکل نالج بھی ہے. یہ جب تک ڈسکشن نہ ہو، بار بار ریوائز نہ ہو، یہ اور اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا. تو میری ایڈوائس ہے آپ کو کہ آپ اس کو پلیز ریوائز کریں 2-3 ٹائمز، اور یہ کوشچنز خود کریں. سو تھینک یو فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ وی ول میٹ اگین ان آور لیکچر، in our next lecture. Okay, thank you and Allah Hafiz.